السلام علیکم ایوری ون، کورلس اور ہان ایپیسوڈ 22 سے حلیمہ اور دورسن کے سینز کو اردو ایکسپلین میں بیان کرنے لگی ہوں۔ جلے ہوئے مچھر پہ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا سا پکڑ کر ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو انہیں حلیمہ نظر آتی ہیں۔ حلیمہ ایک طرف جاتی ہیں اور مچھر بے حلیمہ کا پیچھا کرتے ہیں۔ دورسن ایک طرف سے آ رہے ہوتے ہیں۔ حلیمہ دورسن کو دیکھتے ہی آواز لگا دیتی ہیں، دورسن، میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ جلے ہوئے مچھر بے وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ تو دورسن ہے، تو فوراً سائڈ پہ فیس کر لیتے ہیں اپنا۔ حلیمہ دورسن سے کہتی ہیں کہ کیا ہوا ہے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، کیا ہوا ہے، کیا میرے بھائی نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ جلے ہوئے مچھر بے کو حلیمہ کی آواز صاف سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ جب سے وہ جلے ہیں لگتا ہے ان کا کان زیادہ تیز سننے لگے ہیں، ورنہ ہمیں تو کوئی ساتھ بیٹھا کال پر بات کر رہا ہو تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ دورسن بے جواب دیتے ہیں، انتظار کریں، مجھے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جو میں نے ابھی سنا۔ دراصل اورحان بے نے دورسن بے سے کہا ہے کہ وہ کچھ ٹائم بعد خود آئیں اور حلیمہ کا رشتہ مانگیں، تو یہ سب اس بات کی خوشی ہے۔ جلے ہوئے مچھر بے خود سے باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں دورسن بے؟ دورسن بے حلیمہ سے کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ سننے والی ہیں اس سے آپ بہت پریشان ہو جائیں گی حلیمہ۔ حلیمہ کہتی ہیں، کیا کہا انہوں نے؟ ہمیں ایک دوسرے سے ملنے سے منع کیا ہے؟ اس بات پہ کچھ دیر دورسن بے خاموش رہتے ہیں۔ اصل میں دورسن بے حلیمہ کو تنگ کر رہے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں، ٹھیک ہے، مجھے مت بتائیں، مجھے نہیں سننا چاہیے، بہتر ہے کہ میں یہ نہ سنوں۔ دورسن بے کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ حلیمہ تجسس سے پوچھتی ہیں کہ انہوں نے پھر کیا کہا ہے دورسن؟ دورسن بے مسکراتے ہیں اور آہستہ سی آواز میں کہتے ہیں کہ میں بہت جلد آ کر آپ کا رشتہ طلب کروں گا، انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ یہ بات بھی اب مچھر بے کے کان میں پہنچ گئی ہے۔ اب مچھر بے زوں زوں کرتے ہوئے پہلے شہین شاہ کو بتائیں گے، پھر موٹے دم میران انکل کو، پھر سارا راز کھل جائے گا دورسن بے کا۔ حلیمہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ دورسن بے کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے شادی کروں گا حلیمہ، انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ حلیمہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور پھر دورسن کو ایک لگا کر کہتی ہیں کہ آپ نے مجھے ڈرایا، آپ نے مجھے بتایا کہ میں پریشان ہو جاؤں گی۔ دورسن بے کہتے ہیں کہ کیا آپ اس سے خوش ہیں جو آپ نے سنا؟ حلیمہ خاموش رہ کر بس مسکراتی ہیں۔ دورسن بے کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے کبھی شادی نہیں کریں گی، میں نے سوچا کہ آپ پریشان ہو جائیں گی۔ حلیمہ کہتی ہیں، دورسن بتائیں۔ دورسن بے کہتے ہیں کہ ہمارے سلطان چاہتے ہیں کہ کاراسی اوغلو کا سردار بنوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے بابا اور بھائی کو دھوکہ دینا ہے، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ مچھر بے اتنی دور سے ان کی باتیں سن پا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی کمپیوٹر چپ کانوں میں لگائی ہے انہوں نے، اور اوپر سے حلیمہ اور دورسن بے نے بھی ایکسائٹمنٹ میں آس پاس نہیں دیکھا۔ کم از کم بندہ ایسی راز کی باتیں پبلک پلیس میں نہ کرے تو بہتر ہے۔ خیر آگے سنیں۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں دورسن۔ حلیمہ پھر پوچھتی ہیں کہ کیا میرے بھائی نے ایورینوس بے سے کچھ کہا ہے؟ کیا انہوں نے انہیں بھی شادی کرنے کی اجازت دی ہے؟ اب یہ تو فیورٹ بات ہے مچھر بے کی، اور مچھر بے یہ بات سننے کے لیے اگر وہ قسطنطنیہ میں بھی ہوتے تو یہ بات ان کے کان تک پہنچ جاتی۔ خیر دورسن بے بتاتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ ان کا امتحان لیں گے جس طرح انہوں نے مجھے آزمایا تھا۔ دورسن بے کہتے ہیں کہ ہم دوہری شادی کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ آپ کو پہلے میرا ہاتھ مانگنا ہوگا، پھر شادی کی بات کریں گے۔ پھر حلیمہ کہتی ہیں، اچھا اپنا خیال رکھیں، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے دورسن۔ دورسن بے کہتے ہیں، آپ بھی حلیمہ۔ حلیمہ پھر وہاں سے چلی جاتی ہیں اور مچھر بے خود سے کہتے ہیں کہ تو آپ شادی کے خواب دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ آپ اپنی شادی کا اہتمام کر سکیں میں آپ کو ماتم بنا دوں گا۔
مچھر بے کی خود کی تو شادی ہوئی نہیں، تو چاہتے ہیں کہ کسی اور کی بھی نہ شادی ہو۔ خیر اب مچھر بے کے ہاتھ میں بومب لگ گیا ہے اور اب وہ بہت شاطرانہ طریقے سے اسے یوز کریں گے۔ تو یہ تھا درسن اور حلیمہ کے سین ایپیسوڈ 22 سے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔